الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم يا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافی و منشور دس صغیر جہاں غم سارے زماں سید سروراں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین کرام، جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آج اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، وہ ہے مقام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب بندے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا اور ہر وقت دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ تو سامعین کرام، حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں۔ آپ کا نام اسم گرامی قطب الاقطاب شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد عبد القادر الحسنی الحسینی رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کی ولادت 470 1075 میں شہر جیلان نزدیک بغداد شریف میں یکم ماہ رمضان المبارک میں ہوئی، رات کے وقت۔ آپ کے والد کا نام اسم گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ان کا نام اسم گرامی فاطمہ لقب ام الجبار کنیت ام الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے کس قدر بچپن کے اندر ہی شریعت مطہرہ کا کس قدر ادب و احترام کیا، یہاں تک کہ شریعت مطہرہ کے احترام کے لحاظ سے آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ رمضان المبارک میں دن میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ جب حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ پیدا ہوئے تو رمضان شریف تھا، پہلا روزہ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں کہ دن بھر عبد القادر جیلانی جو ہے یہ دودھ نہیں پیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اخبار الاخیار کے اندر اس بات کو ذکر بھی فرمایا ہے
کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو رمضان شریف میں دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سعادات کے فلاں شریف گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ رمضان شریف کا چاند نظر نہ آیا، یعنی کہ یہ پتہ نہ چل سکا کہ آج رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے یا نہیں، بادل تھے جس کی وجہ سے چاند نظر نہ آ سکا۔ لوگ تردد میں تھے، اس بات کی تلاش میں تھے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج رمضان شریف کا روزہ ہے یا نہیں۔ تو سامعین کرام، تو لوگوں نے آپ کی والدہ سے آ کر عرض کیا کہ آج روزہ ہے یا نہیں، تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ نے فرمایا کہ آج روزہ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا۔ اور پھر لوگوں کی جو شہادتیں موصول ہوئیں، اس بات کی تصدیق بھی کی گئی، تو بعد میں پتہ چلا کہ ہاں آج رمضان شریف کا پہلا روزہ تھا۔ یعنی کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ نے اس بات کی خبر لوگوں کے پوچھنے پر پہلے ہی فرما دی تھی کہ آج میرے بیٹے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، تو لہذا معلوم ہوتا ہے کہ آج رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے۔ لیکن جب لوگوں کی شہادتیں موصول ہوئیں، لوگوں سے اس بات کی تصدیق ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ ہاں آج تو واقعی رمضان شریف کا پہلا روزہ تھا۔ تو سامعین کرام، اس لحاظ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا دودھ نہ پینا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھا۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے کرم فرمائے، کہ جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شعور دیا کہ اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہیں پینا، اسی رب نے جو سب کا خالق و مالک ہے، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو پیدا ہوتے ہی یہ شعور عطا فرما دیا کہ رمضان شریف کے دنوں میں دودھ نہیں پینا۔ تو سامعین کرام، اس لحاظ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ، آپ کے لحاظ سے یہ بات مشہور تھی اور لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہو چکے تھے کہ سیدوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف کے اندر دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ تو سامعین کرام، اس لحاظ سے رب ذوالجلال نے آپ پر یہ کرم نوازی فرمائی تھی، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز بھی بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر کیا کہ آپ سے ایک مرتبہ لوگوں نے اس بارے میں پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 10 سال کا تھا، جب میں مدرسے جاتا تو راستے میں فرشتوں کو دیکھتا کہ میرے ارد گرد چل رہے ہوتے، یعنی کہ جب آپ مدرسے میں جاتے تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے ہوتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسے میں جاتا تو راستے میں فرشتوں کو دیکھتا تھا کہ میرے ارد گرد چل رہے ہوتے تھے، اور جب میں مدرسے میں پہنچ جاتا تو یہ میں سنتا تھا کہ فرشتے بچوں سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، یعنی کہ جگہ خالی کر دو، اللہ کا ولی آیا ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فرشتوں کا دیدار کروا سکتا ہے، یہ کوئی نا مناسب یا پھر نہ ہونے والی بات نہیں، کیونکہ قرآن مجید قرآن رشید میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام کے لیے فرشتے انسانی شکل میں آتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا، اور پھر سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں اکثر بشری صورت میں، یعنی کہ انسانی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو فرشتوں کو دیکھا، یہ دیکھنا آپ پر رب ذوالجلال کی خاص کرم نوازی تھی، اور یہ کوئی نامناسب بات نہیں تھی کہ جو آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ رب ذوالجلال نے تو قرآن مجید قرآن رشید میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید قرآن رشید میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب بندوں کو فرشتوں کو دکھایا۔ اللہ کے محبوب بندوں نے فرشتوں کو دیکھا، اور جو فرشتے تھے وہ انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، آپ نے اس لحاظ سے فرمایا، اور پھر اس لحاظ سے آپ نے تعلیم کا سفر کس انداز کے ساتھ کیا، اس لحاظ سے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں ایک آواز سنتا جس میں کہا جاتا تھا، اے برکتوں والے ہمارے پاس آؤ۔ یہ آواز سن کر آپ فرماتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہو جاتا، ڈر جاتا، اور اپنی والدہ کی گود میں آ کر چھپ جاتا تھا، اور اب بھی اپنے خلوت میں یہ آواز سنتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، عرفہ کے دن شہر سے باہر نکلا اور کھیتی باڑی کرنے والے بیل کی دم پکڑ کر بھاگنے لگا، تو بیل نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور یہ کہا، اے عبد القادر، تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور کانپتا ہوا اپنے گھر میں واپس آیا۔ تو سامعین کرام، اس لحاظ سے یہ جانور جسے بیل کہا جاتا ہے، جو کھیتی باڑی کے لیے کام آتا ہے، اس کا یہ کلام کرنا یہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے کہ رب ذوالجلال جانوروں کو یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ اس انداز کے ساتھ انسانوں کی طرح ہی گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی، اس لحاظ سے اس بات کو ذکر بھی کیا گیا کہ ایک آدمی بیل ہانگ رہا تھا، یعنی کہ اسے چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اس پر سوار ہو گیا تو بیل اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں تو کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ یعنی کہ اس بیل نے اس آدمی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس آدمی کو کہا کہ اے آدمی، مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ تیری سواری کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو سامنے کرام، لوگوں نے کہا سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس لحاظ سے کہ اس کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی کہ جو بیل نے اس آدمی کے ساتھ کلام کیا، جو اس پر سوار ہونے لگا تھا، تو اس بیل نے جب اس آدمی کے ساتھ کلام کیا کہ مجھے تو تیری سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ مجھے تو پیدا کیا گیا ہے کھیتی باڑی کے لیے۔ تو سامعین کرام، اس لحاظ سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس بیل نے سچ کہا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تصدیق کی، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما انہوں نے بھی اس بیل کی تصدیق کی کہ رب ذوالجلال نے بیل کو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سامعین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن شہر سے باہر نکلا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس لحاظ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ مکان کی چھت پر گیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ میدان عرفات میں وقوف کیے ہوئے ہیں، اور میں اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آ کر میں نے اس لحاظ سے عرض کیا اور اس بات کی اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں بغداد شریف جاؤں اور علم حاصل کروں اور صالحین اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت اختیار کروں۔ تو سامعین کرام، آپ کی والدہ ماجدہ
آپ نے اس لحاظ سے اس بات کی اجازت دے دی۔ تو سامعین کرام، حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے اپنا بچپن بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزارا، اور پھر علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنی والدہ سے اجازت لے کر بغداد شریف میں جا کر اللہ کے محبوب بندوں سے دین کا علم حاصل کیا، قرآن و حدیث کو سیکھا، اور پھر آگے آپ نے لوگوں تک قرآن و حدیث کو پہنچایا، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ ہمارا دین ہم سے تقاضا کس بات کا کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، یہاں تک کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے اس لحاظ سے اس بات کو ذکر بھی فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ولی کے خصائص میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ ولایت کے لیے ان خصائص کا ہونا ضروری ہے کہ بندے کے اندر یہ باتیں موجود ہوں۔ کون سی باتیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ 12 خصائص ہونے چاہیے آدمی کے اندر، اور پھر 12 چیزوں کے لحاظ سے خصائص کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ 2 خصائص جو کہ رب ذوالجلال کے لیے ہیں، 2 پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور 8 خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے، یعنی کہ 2 خصائص اللہ تعالیٰ کی ذات کے، 2 سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے اندر جو خصائص پائے جاتے ہیں، سرکار کے خصائص میں سے 2 خصائص آپ فرماتے کہ اللہ کے ولی کے اندر ہونے چاہیے، اور پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں خلفائے راشدین، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم، ان کے خصائص بھی اس اللہ کے ولی کے اندر ہونے چاہیے، تو پھر ہی وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے ان خصائص کا ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس ولی میں اللہ کے 2 خصائل یہ والے ہونے چاہیے کہ وہ ستار اور غفار، اس کے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے، خصائص موجود ہونے چاہیے۔ اب ستار اور غفار یعنی کہ ولی پردہ پوش اور درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہونے چاہیے، یعنی کہ اللہ کے خصائص میں سے یہ خصائص اللہ کے ولی کے اندر موجود ہونے چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، لوگوں کی باتوں کو درگزر کرنے والا ہو، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں پر پردہ پوشی کرنے والا ہو۔ اور پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خصائص میں سے 2 خصائص اللہ کے اس ولی کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر اللہ کا ولی شفیق رفیق، اس کے اندر یہ 2 صفتیں موجود ہونے چاہیے۔ اب شفیق اور رفیق کہتے ہیں یعنی کہ اللہ کا ولی لوگوں پر شفقت کرنے والا ہونا چاہیے اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ خصائص جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ سرکار کا خصائص میں سے 2 خصائص یہ بھی اللہ کے ولی کے اندر موجود ہونے چاہیے کہ وہ لوگوں پر شفقت کرنے والا اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے 2 خصائل اس اللہ کے ولی کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ آپ فرماتے کہ وہ یہ ہیں کہ وہ اللہ کا ولی جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 خصائل ہونے چاہیے، وہ یہ ہیں، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی سچ بولنے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے 2 خصائل کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس اللہ کے ولی کے اندر یہ بات بھی موجود ہونی چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے خصائل میں سے یہ باتیں بھی اس کے اندر موجود ہونے چاہیے کہ وہ راتوں کا قیام کرنے والا اور لوگوں پر سخاوت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور حضرت مولا علی
رضی اللہ عنہ، آپ کے خصائل میں سے 2 خصائل اس اللہ کے ولی کے اندر یہ ہونے چاہیے، یعنی کہ عالم ہو اور شجاعت کا پیکر ہو، یعنی کہ بہادر ہونا چاہیے۔ یعنی کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے 12 چیزوں کا اس لحاظ سے ذکر فرمایا ہے کہ 2 خصائل رب ذوالجلال کی ذات والے اللہ کے ولی کے اندر ہونے چاہیے۔ 2 خصائل پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے اندر جو خصائل ہے وہ ہونے چاہیے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے اندر جو خصائص موجود ہیں اس میں سے 2 ہونے چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے خصائص میں سے 2 خصائص اللہ کے ولی کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہما، ان کے بھی 2 خصائص اس اللہ کے ولی کے اندر موجود ہونے چاہیے، پھر ہی وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس لحاظ سے یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے اور اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا ولی ہر کوئی دعویٰ کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے اس بات کو اجاگر کیا اور اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ کے ولی کے اندر یہ خصائص موجود ہونے چاہیے، پھر ہی وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں اور آپ کے مختلف القابات جن کو ذکر کیا گیا ان میں سے ایک آپ کا لقب محی الدین بھی ہے۔ اب حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ سے اس لحاظ سے عرض کیا گیا کہ حضور آپ کو محی الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لقب اور یہ مقام آپ کو کب اور کیسے ملا؟ تو سامعین کرام، اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 258 پر کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کے بے شمار القابات ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور آپ یہ تو بتائیں آپ کو محی الدین کیوں کہا جاتا ہے اور آپ کا یہ لقب کب اور کیسے پڑا؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے، بہجت الاسرار اور معتبر روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ آپ کا لقب محی الدین کیسے ہوا، تو آپ نے جواب دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ 511 میں اپنی کسی سیاحت سے جمعے کے دن بغداد لوٹ رہا تھا، یعنی اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر بغداد شریف واپس آ رہا تھا، تو اس وقت میرا یہ حال تھا کہ اس وقت جب میں بغداد واپس آ رہا تھا تو میرے پاؤں کے اندر جوتا بھی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ راستے میں مجھے ایک کمزور اور نحیف رنگ بریدہ مریض آدمی پڑا ہوا ملا، یعنی کہ میں نے راستے کے اندر ایک آدمی کو دیکھا، اس کا رنگ یہ تھا، اس کی کیفیت، اس کی حالت یہ تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس آدمی کو میں نے دیکھا تو پھر اس نے مجھے بلایا اور اس نے مجھے اس نام کے ساتھ پکارا۔ کیا فرماتے کہ اس نے مجھے کہا اے عبد القادر، اور اس نے میرا نام لے کر مجھے سلام کہا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ آپ فرماتے کہ جب اس نے مجھے کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھائیں، حضرت غوث پاک فرماتے کہ میں نے اسے اٹھا کر بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد میرے دیکھتے ہی دیکھتے جو کہ مریض تھا اور آپ فرماتے کہ نحیف رنگ بریدہ آدمی جو کہ زمین پر پڑا ہوا تھا، آپ فرماتے کہ جب میں نے اس کے کہنے پر اسے اٹھا کر زمین پر بٹھایا، میرے بٹھاتے ہی اس کا جسم تر و تازہ ہو گیا، یعنی کہ اسے کسی قسم کی کوئی بیماری محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اسے کوئی بیماری بھی ہے، اور بالکل وہ تندرست ہو گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر اس کی صورت اور رنگت کیسی ہوئی؟ آپ فرماتے کہ اس کی صورت نکھر گئی اور پھر اس کا رنگ چمک اٹھا، اور آپ فرماتے کہ جب
میں نے اس کی یہ کیفیت اور یہ حالت دیکھی، آپ فرماتے کہ مجھے خوف معلوم ہوا، مجھے خوف لگا، تو اس نے کہا کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو حضرت غوث پاک فرماتے کہ میں نے لا علمی کا مظاہرہ کیا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ اس نے مجھے بتایا کہ میں دین اسلام ہوں، یعنی کہ وہ جو کہ ایک آدمی کی شکل میں تھا، اور پھر اس کی رنگت کے لحاظ سے آپ فرماتے کہ اس طرح وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور پھر جب میں نے اسے اٹھانے کے بعد وہ تندرست ہو گیا اور اس کا رنگ جگمگانے لگا، چمک اٹھا، اور جب میں نے اس کی یہ کیفیت اور یہ حالت دیکھی تو مجھے خوف معلوم ہوا، مجھے ڈر لگا۔ تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے آگے سے کہا کہ مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ آپ فرماتے کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا، کہ تم کون ہو؟ تو آپ فرماتے کہ مجھے اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں دین اسلام ہوں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے مجھے زندگی دی اور آپ محی الدین ہیں، یعنی کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کے بے شمار القابات میں سے جو آپ کا یہ لقب محی الدین پڑا ہے، آپ فرماتے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں بغداد لوٹ رہا تھا، اور پھر میں نے ایک مریض کو دیکھا، آدمی کو دیکھا، جب میں نے اسے اٹھایا تو مجھے اس نے محی الدین کے لقب کے ساتھ پکارا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے جامع مسجد کی طرف چلا، ایک آدمی نے آگے بڑھ کر جوتے پیش کیے، یعنی کہ جب آپ آ رہے تھے بغداد شریف آپ کے پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا۔ آپ فرماتے کہ جب میں بغداد شریف کی جامع مسجد کی طرف چلا تو جامع مسجد میں پہنچتے ہی مجھے جوتے پیش کیے گئے، اور جوتے پیش کرنے والے نے مجھے محی الدین کہہ کر پکارا۔ اور پھر آپ فرماتے کہ میں نماز پڑھ چکا تھا، نماز پڑھنے کے بعد آپ فرماتے کہ اس طرح لوگوں نے میرے ساتھ محبت کی، اور آپ فرماتے کہ ہاتھوں کو چوما، میرے ہاتھوں کو چومنے کے بعد لوگوں نے بھی مجھے محی الدین کہا۔ یہ لقب مجھے اس وقت سے ملا ہے۔ تو سامعین کرام، حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت اور شان وراء الورا ہے۔ تو سامعین کرام، اس لحاظ سے آخری بات کو عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ بڑا ہی بلند و بالا ہے، اور آپ کی عظمت اور شان وراء الورا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے چند سوالات کیے گئے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کے 28ویں جلد کے اندر ہی صفحہ نمبر 368 پر یہ بات موجود ہے۔ آپ سے چند سوالات کیے گئے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کے لحاظ سے، اور پھر ایک اللہ کے اور ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اب یہ دو ہستیوں کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے سوال کیا گیا، اور سوال طویل ہے، اس کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ قطب الاقطاب اور غوث اعظم کون ہیں، یعنی کہ یہاں آپ بتا دیں کہ سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ قطب الاقطاب یا پھر غوث اعظم ہیں، یا پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ غوث اعظم ہیں اور قطب الاقطاب ہیں۔ ان دو عظیم ہستیوں میں سے کون ہے جس کو قطب الاقطاب کہا جائے اور پھر غوث اعظم کہا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس لحاظ سے اس بات کا ذکر فرماتے ہوئے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ جواب بھی اس کا طویل ہے۔ صفحہ نمبر 368 سے لے کے صفحہ نمبر 371 تک اس کا جواب ہے۔ مختصر الفاظ کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس بات کو عرض کروں گا۔ بہجت الاسرار شریف کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ حضرت سید کبیر احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے لحاظ سے
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے کہ یہ بھی اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ اور پھر آپ کے القابات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ذکر فرمائے کہ آپ فرماتے ہیں بہجت الاسرار شریف کے اندر حضرت سیدی احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرداران مشائخ اور اکابر عارفین و اعظم محققین افسران مقربین سے ہیں، جن کے مقامات بلند اور عظمت رفیع اور کرامتیں جلیل اور احوال روشن اور افعال خالق اور اعداد و نفاس سچے عجیب فتح چمکا دینے والے کشف اور نہایت نورانی دل اور ظاہر تر سر اور بزرگ تر مرتبہ والے ہیں۔ یعنی کہ بے شمار آپ کے القابات حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے بے شمار القابات ذکر کیے۔ آپ کی عظمت اور شان کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت نے اس بات کو ذکر فرمایا۔ اور پھر آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے کہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ جب سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف پر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف کے پاس جا کر آپ نے یہ چند اشعار پڑھے۔ آپ نے سرکار کی قبر پر جا کر یہ اشعار پڑھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کی قبر سے دور ہوتا تھا تو اپنی روح کو آپ کی قبر پر حاضر کیا کرتا تھا، اور میری روح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس زمین کو چوما کرتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا غلام جسم کے ساتھ آپ کی قبر پر حاضر ہوا ہے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف پر جا کر یہ اشعار پڑھے تو آپ فرماتے کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف سے سرکار کا ہاتھ مبارک ظاہر ہوا، اور پھر حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا، اور سرکار کا ہاتھ چومنے کے بعد حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اپنے سر کے اوپر رکھا۔ اور پھر اسی طرح کیونکہ آپ سے دو عظیم ہستیوں کے لحاظ سے سوال کیا گیا اور دوسروں کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کے لحاظ سے بھی معتبر روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف پر حاضر ہوئے اور پھر یہی اشعار دو پڑھے۔ یہ اشعار پڑھنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ مبارک ظاہر ہوا، اور پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ مصافحہ کیا، یعنی کہ ہاتھ ملایا، اور پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ مبارک کو چوما، اور پھر آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر سرکار کا آپ نے اپنے سر مبارک پر رکھا۔ تو سامنے کرام ان دونوں عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک جو ہے یہ شان اور یہ مقام و مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو ملا ہے، اور یہ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے، آپ بھی اللہ کے ولیوں میں سے ہیں۔ تو سامنے کرام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس لحاظ سے آگے بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو سامنے کرام یہ بات بڑی طویل ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پر بھی آگے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ آپ کو مقام و مرتبہ کب اور کیسے ملا اس لحاظ سے ذکر کریں گے، اور آپ دوست احباب کے لیے اعلان بھی ہے، اور آپ دوست احباب کو خصوصی دعوت بھی ہے کہ انشاءاللہ 12 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء آپ کی مسجد کے اندر ماہانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب فرمائیں گے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعجاز گلشن سیالوی صاحب۔ آپ تشریف لائیں گے، انشاءاللہ آپ کا بیان 8:30 بجے شروع ہوگا، اور انشاءاللہ اختتامی دعا ہے جو ہے وہ انشاءاللہ 9:30 بجے ہوگی، اور دوست احباب کے لیے انشاءاللہ لنگر کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ تمامی دوست احباب کو یہ دعوت بھی ہے، اور آپ دوست احباب کوشش کریں کہ مزید اس دعوت کو آگے پہنچائیں، کیونکہ اگر آپ اس دعوت کو آگے پہنچائیں گے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، نیکی کے کام کو آگے بھی پہنچانا چاہیے۔ دعائے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔